نیک لوگوں کی صحبت
انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے اس بات کو سنا ہے، سب سے پہلا جنتی کون ہوگا؟ سب سے پہلا جنتی جس کو حکم دیا جائے گا کہ تو سب سے پہلے جا جنت میں چلا جا، وہ نبی بھی نہیں ہے اور کوئی رسول بھی نہیں ہے، ان سے الگ ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے، میرے اور آپ کے آقا ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انہی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کھٹکاؤں گا اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں آ سکتا۔ تو انبیاء اور رسولوں کے علاوہ ایسا بندہ بھی ہے جس کو اللہ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت ہے اللہ نے پیدا کی، اس کی ملکیت مصطفیٰ کو عطا کی کہ محبوب پیدا تو میں نے کی ہے، اب ملکیت آپ کی ہے، اس کی اجازت جس کو آپ چاہیں عطا کر دیں، وہ آپ کی مرضی۔ وہ کسی شاعر نے بڑے سونے لفظ کہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، اور نبی پاک کب راضی ہوں گے؟ جب حضور کا ایک ایک امتی اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک بھی امتی رہ گیا۔ تو بہرحال رہ گیا وہ جو ایمان والا ہے، تو نبی پاک کو اپنے امتیوں کی بڑی فکر ہے۔ تو بہرحال یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہی تقسیم کری تھی کہ پہلا جنتی کون ہے۔ اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان جب کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو کس کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کا بیٹھنا اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے؟ تو پہلے نمبر پر کون سا بندہ ہونا چاہیے؟ سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسے عطر والے کی دکان، عطر والے کی دکان، وہاں سے کچھ سودا لو یا نہ لو، صرف اس کی دکان میں جانے والا جب واپس آتا ہے تو خالی نہیں آتا، اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ مثال ہے نیک بندے کے پاس بیٹھنے کی، کہ نیک بندے کے پاس بیٹھو گے تو وہاں یا تو خوف خدا نصیب ہوگا، یا نبی پاک کی محبت ملے گی، یا اولیاء اللہ کا درد ملے گا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایک ذہن ملے گا۔ یہ برکت ہے اللہ والوں کی صحبت کی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی برے بندے کے پاس بیٹھے تو برے بندے کی صحبت یوں ہے جیسے ایک لوہار کی دکان ہے، کہ لوہار کے پاس بندہ بیٹھا ہوا ہو، جتنا مرضی اپنے کپڑوں کو سمیٹے، کوئی نہ کوئی چگیاڑی آ ہی جاتی ہے اور کپڑے جلا دیتی ہے، عیب پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہی بات ہے، برے بندے کے پاس انسان بیٹھے گا تو وہ یہی کہے گا، یار یہ سگریٹ پی لو، سود کھا لو، میرے پاس بڑا مال ہے، تم بھی انشورنس کروا لو، بڑا فائدہ اس میں، اپنا بھی، اولاد کا بھی، گھر والوں کا بھی، گاڑی کا بھی۔ خدا کے بندے، دنیا کا فائدہ سوچا، تیری آخرت تو داؤ پہ لگ گئی، آخرت خراب ہو گئی۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد تجھے پتا چلے گا فائدہ ملا یا نقصان ملا۔ انشورنس، بیمہ پالیسی، سود، سب حرام، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری۔
اچھے بندے کی صحبت ضروری، برے بندے سے بچنا ضروری، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں برے بندے کی صحبت یوں جیسے لوہار کی دکان، بندہ کپڑے جتنے مرضی سمیٹ کے بیٹھے پھر بھی کوئی چنگیاڑی کام خراب کر ہی دیتی ہے۔ تو پھر معلوم کیا ہوا کہ اچھے بندے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اچھے بندے کی صحبت کیا بنا دیتی ہے؟ صدیق اکبر، ان کی صحبت کیسی ہے؟ رات بھی مصطفیٰ کے ساتھ، دن بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم کیسی پیاری صحبت ہے، بلکہ سارے صحابہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں چمک دمک میں، سارے صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مصطفیٰ کے بغیر رہنا زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ ان کو صحبت ملی میرے مصطفیٰ کی تو اللہ نے اعلان کر دیا، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مصطفیٰ کی صحبت اختیار کرنے والوں کو اللہ نے انعام یہ دیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان سب کو اپنی جنت عطا کرے گا۔ یہ ہے نبی پاک کی صحبت اختیار کرنے والوں کا انعام۔ اور جو بندہ ایسی محفل میں بیٹھے جہاں نبی پاک کے فرمان بیان ہو رہے ہوں، جہاں نبی پاک کی باتیں ہو رہی ہوں، تو یقیناً اللہ کے اس بندے پر بڑا فضل بھی ہوتا ہے، اس کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ سنیے اگلی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا، قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے، ایو جلسائنا خیر، ہماری مجلسوں میں سے کون سی مجلس بہتر ہے؟ توجہ کرنی ہے، ہماری مجلسوں میں سے کون سی مجلس بہتر ہے، کون سی محفل بہتر ہے؟ تو حضور نے فرمایا من ذاکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، فرمایا جس مجلس میں بیٹھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، وہ مجلس بہترین ہے جہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ پھر فرمایا ان کی گفتگو سن کر تیرے علم کے اندر اضافہ ہو جاتا، ایسی مجلس بہتر ہے لیکن ان کی گفتگو سن کر تیرے علم کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ اور تیسری بات فرمایا ایسی محفل میں بیٹھنا کہ جہاں پر جو بھی ذکر کیا جائے ان کے ذکر کرنے سے آخرت کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کہ میں نے دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا، میں نے دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف فکر آخرت ہے۔ تین باتیں ملی، فرمایا مجلس بہترین وہ ہے جہاں اللہ کی یاد دلائی جائے، نمبر دو علم کے اندر اضافہ ہو، قرآن ملے، حدیث مصطفیٰ ملے، انسان سیکھے، اور تیسری بات آخرت کے لیے عمل کرنے کا درد پیدا ہو۔ اب ایسی پیاری صحبت، اسی کے اوپر میں ایک بات مزید کرتا ہوں جس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جنتی کون ہے، جو کہ ہمارے آج کے بیان کا پورا موضوع ہے۔ اس سے پہلے تمہیداً میں نے یہ دو احادیث مبارکہ بیان کی۔ قرآن میں اگر دیکھا جائے تو اللہ فرماتا ہے سورہ انفطار میں اعلان کرتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین۔ نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بدکار جہنم میں ہوں گے، اور جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ کب جائیں گے؟ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، انصاف کے دن، اور انصاف کا دن ہو قیامت والا دن۔ جنتی جنت میں نہیں پہنچے گا قیامت کے دن،
جہنمی جہنم میں بھی پہنچے گا قیامت والے دن۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے قبر میں، تو قبر میں کیونکہ ہر طرح کے سوالوں کے جواب میرے مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نیک ہوا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، خوشبو آئے گی، ہوائیں آئیں گی، آسانی ہو جائے گی، قبر کی منزل کو طے کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر بدکار ہوا جہنم کی کھڑکی کھلے گی، تپش آئے گی، لو آئے گی، قیامت تک سلگتا رہے گا اس قبر کے اندر۔ یہ ہے قبر کا عذاب۔ لیکن جنتی جنت میں داخل ہوگا قیامت کے دن، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ جنتی کو جنت دوں گا قیامت کے دن، اور جہنمی کو جہنم بھی دوں گا قیامت والے دن۔ تو سب سے پہلا جنتی کون ہے؟ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس یدخل الجنت یوم القیامہ عبد اسود۔ قیامت والا دن سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ بندہ ایسا ہے جس کا رنگ کالا ہے، جس کا رنگ کالا ہے۔ تو یہ بات صراحتاً پتہ چلتی ہے جنت لینے کے لیے کوئی چٹا رنگ ہونا ضروری نہیں، رنگ ذات پات کی بات نہیں، امیری غریبی کی بات نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ دل کیا کہتا ہے؟ دل کدھر ہے؟ آیا تو نماز پڑھنے، دل کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف یا دنیا داری کی طرف؟ بندہ اپنے دل کو ذرا غور سے دیکھے، میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں تو میرے دل کا زاویہ کدھر ہوتا ہے؟ سیدھا اپنے رب کی طرف یا کہ کسی اور طرف؟ تو بہرحال رنگ کالا، اور قیامت والے دن سب سے پہلا جنتی حضور فرماتے رنگ کالا۔ اب اس کو جنت ملی کیوں؟ یہ سب سے پہلے اتنا مقام ملا کیوں؟ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف اپنے نبی کو بھیجا۔ یہ پہلے دور کی بات ہے، نبی پاک کے آنے سے پہلے کی۔ فرمایا پہلے دور میں ایک قوم کی طرف اللہ کے نبی آئے، لیکن قوم نے اس نبی کو نہیں مانا سوائے اس کالے بندے کے۔ اس کالے رنگ کے بندے نے اللہ کے نبی پہ ایمان رکھا، اللہ کے نبی کی بات مانی، اور لوگوں نے کیا کیا؟ اس نبی کو اذیتیں دیں، اور اذیتیں دینے کے بعد ایک کنویں کے اندر زندہ ہی پھینک دیا، ڈال دیا زندہ ہی۔ اور یہ بندہ اس کو پتا تھا کس کنویں کے اندر اللہ کے نبی وہ موجود ہے، اور یہ کالا پتا کرتا گیا تھا۔ اس کا عمل یہ تھا سارا دن جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹنا، شام کو لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچ کر جو پیسہ ہوتا تھا اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا۔ یہ تھا اس کا عمل۔ کیا کیا اس نے؟ جب اللہ کے نبی کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا تو اس بندے نے غور کر لیا کہ کس وقت قوم وہاں نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا جس کے اندر تھوڑا سا سوراخ بھی ہے۔ اب یہ بندہ آنا شروع ہوا، لکڑیاں بازار میں بیچتا، جو پیسہ ہوتا اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں خریدتا، کھانے پینے کی چیزیں لے کر اس اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا، سارا کھانا ان کو دیتا، ڈیوٹی لگ گئی۔ ایسا کرتا ہے کہ سارا دن تھکا ہوا ہو، پسینہ بہایا ہو، خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے، اور جس کو کھلا رہا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ تو پھر ساری بات ہے جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ رکھتا نہیں، لازمی عطا کرتا ہے۔ دیا گیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ روزانہ اس کا یہی عمل رہا، لکڑیاں کاٹتا، بازار میں بیچتا، جو پیسہ ملتا کھانا خریدتا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا اس نے لکڑیاں کاٹی، اور لکڑیاں کاٹی اپنی پیٹھ پر رکھی، اور
بازار میں بیچنے کے لیے گیا، لیکن رستے میں آنکھ لگی سو گیا، آنکھ لگی تو سو گیا۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اب آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ 7 سِنِينَ نَائِمًا ثُمَّ هَبَّ مِن نَّوْمِهِ فَلَمَّا تَوَقَّفَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْآخَرِ۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے کانوں پر ایسی شے مسلط کی، ویسے یہاں پر مطلب ہوتا ہے کانوں کے اوپر ہاتھ مارنا، تھپکی دینا اور تھپکی دے کے سنا دینا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ جسم انسانی سے پاک ہے، اس لیے ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس بندے کو نیند عطا کی۔ 1 دن 2 دن نہیں، 7 سنین، 7 سال تک وہ بندہ سویا رہا۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک سو گیا۔ جب 7 سال پورے ہوئے تو پھر اس بندے کو نیند سے تھکاوٹ ہوئی، حبا من نومہ، نیند سے بیدار ہوا تھکاوٹ کے ساتھ۔ پھر اس بندے نے کروٹ لی، کروٹ بدلی، جیسے کروٹ بدلی تو فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ 7 سِنِينَ، دوبارہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے 7 سال تک مزید سنا دیا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال۔ 14 سال سویا رہا۔ پھر جب بیدار ہوا نا 14 سال کے بعد، پھر کس بندے کو خیال آیا کہ میں تو لکڑیوں کا گٹھا لے کر جا رہا تھا، بازار میں جلدی جلدی گیا، لکڑیاں بیچی، جو سامان لیا کھانے پینے کا، کنویں کی طرف آیا، لیکن وہاں وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہاں پر وہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ لم یجدہ، اس اللہ کے نبی کو نہیں پایا۔ کیوں؟ کہ جب اس بندے کی اس حرکت کا لوگوں کو پتا چلا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کے نبی کی خدمت کرتا رہا، دنیا والوں کو پتا چلا تو دنیا نے بھی اس اللہ کے نبی کو مانا، دل میں محبت آئی، ان کو کنویں سے نکالا اور ان سے پیار کیا اور ان کی خدمت داری کے اندر شریک ہو گئے، خدمت کے اندر لگ گئے، قوم نے نکالا، لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ شان ان کو مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نبی کا دنیا سے انتقال ہو گیا، پردہ کر گیا۔ فرمایا ان ذالک العبد الاسود لأول من يدخل الجنہ، بے شک یہی ہے وہ بندہ جس کو قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے اپنی جنت میں داخل ہونے کا حکم عطا کرے گا۔ پھر پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، جنت میں ملتی ہے اللہ والوں کی بارگاہ سے، خدمت کرنے سے، اللہ والوں سے پیار کرنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے، اور یقیناً وہ تو پہلے امتی تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کی اگر قدر کی تو اللہ نے سب سے پہلے جنت میں جانے کا موقع دیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم پہلے نبیوں کے امتی نہیں، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا عطا کیا؟ سب کچھ۔ حضور فرماتے ہیں ساری امتیں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پھر یہی کہنا پڑے گا، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آت نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور جنتی لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔